کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت تیرے اوپر کسی وجہ سے طاری نہیں ہو پاتی تو کم از کم یہ کیفیت تو تیرے اوپر طاری ہونی چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جب کیفیت ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، تو پھر تو انسان کی توجہ کیسے بھٹک سکتی ہے، وہ کیسے اپنی سوچوں کو آوارہ ہونے دے سکتا ہے جب یہ تصور جمع ہوا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں آپ سے مخاطبت کر رہا ہوں تو کوئی شخص اس مجلس میں اٹھ کے میرے سے بات کرنے لگ جائے تو جس وقت وہ میرے سے بات کرنے کر رہا ہوگا تو اس کی توجہ تو کسی اور سمت نہیں جائے گی، اور اگر چلو یہ نہیں تو اتنے مجمع میں کسی کی طرف متوجہ ہو کے اس کو مخاطب کرنے لگ جاؤں تو مجھے بتائیے گا کہ وہ اتنے لوگوں میں کوئی سوچ بھٹک بھی سکتی ہے، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی سوچ کو لے کے ادھر چلا گیا، لیکن جس سے ڈائریکٹ مخاطبہ ہو جائے تو کیا اس کی توجہ دائیں بائیں جا سکتی ہے؟ اب یہ دو صورتیں ہی بتائی گئی ہیں کہ تم رب سے اس طرح عبادت میں ملو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور یہ کیفیت نہیں ہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے اندر ہماری توجہ یکسو رہتی ہے، اور اس سے نیچے اگر ہم عبادت کے درجے میں ہیں کہ نہ یہ کیفیت بلند نصیب ہوئی کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور نہ یہ کیفیت ہمیں نصیب ہوئی کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بس ہم نماز پڑھے جا رہے ہیں، تو پھر ہمیں ابھی اپنی نماز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جو کم از کم اس درجے پہ پہنچ جائے کہ ہم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ تیقن اور یہ یقین جو ہے وہ ہماری باطنی تربیت کرتا ہے، یعنی یہ تصور کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور نماز کے اندر جب یہ پختہ ہو جائے گا تو پھر وہ نماز کے باہر بھی تصور ہمارے ساتھ جڑنا شروع ہو جائے گا۔ ہم نماز کے ساتھ اس تصور کو لے کے اپنے گھر بھی چلے جائیں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ کوئی محض وہمی اور گمانی عقیدہ تو نہیں ہے، حقیقت ہے کہ ہم اس کی نگاہوں میں ہیں، اور وہ لمحہ لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہم گھر میں ہیں تو وہ دیکھ رہا ہے، ہم کاروبار پہ ہیں تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمارے رویے، ہماری زندگی کے سارے چال چلن خود بخود مرتب اور منظم ہو جائیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہمیں گناہوں سے بھی بچاتا ہے، اور یہ فیض ہمیں نصیب ہونا تھا نماز سے۔ تو سب سے پہلی مشق ہماری نماز میں ہونی تھی کہ ہم نماز میں کھڑے اس تصور میں ڈوب جاتے، پہلے تو یہ تصور کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، جب اسے دیکھ رہے ہیں تو کوئی اور نظر ہی نہیں آئے گا، اور دوسرا تصور کم از کم کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر بھی خیال اور سوچ بھٹک نہیں سکتی، اور یہ تصور لے کے جب عملی زندگی میں اتر جائیں گے نماز کا فیضان، تو پھر جو کہا گیا نا کہ نماز برائی اور برے کاموں سے اور بے حیائی سے بچاتی ہے، تو وہ وہی نماز ہے جو ان آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھی جائے کہ جس کا نتیجہ یہ پیدا ہو۔ ورنہ تو ہم یہ عملی طور پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور باقی برے اعمال بھی کرتے ہیں، جبکہ نماز کا کام کیا ہے؟ بے حیائی سے بچانا، برے کاموں سے بچانا، مکروہ امور سے بندے کی حفاظت کرنا۔ نماز خود حصار بن جاتی ہے، نماز خود مضبوط قلعہ بن جاتی ہے جو بندے کو ان امور سے بچاتی ہے۔ لیکن یہ وہ نماز ہے جو نماز ہے، جو ہماری ٹکریں ہیں تو وہ تو ہمیں نماز کا وہ حظ ہی نہیں دے پاتی، اس لیے ارشاد فرمایا خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور وہ دکھاوے کی ٹکریں مار رہے ہیں۔ الذین ھم یراؤن ویمنعون الماعون، ان کی نماز نہیں ہے، دکھلاوے کی ٹکریں ہیں۔ تو وہ پھر جو دکھلاوے کی ٹکریں ہوں گی تو وہ پھر وہ نتیجہ تو پیدا نہیں کر سکیں گی جو نماز کا لازمی نتیجہ ہے، اور وہ کیا؟ بے حیائی سے روکنا، برے کاموں سے روک دینا، تو یہ نماز کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو نماز اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، تو کہا اقم الصلاۃ لذکری، نماز جو ہے وہ پڑھو، یہ میرا ذکر ہے۔ اچھا، قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے، تو قرآن بھی ذکر ہے۔ تو پھر جو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا کہا گیا
تو اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور ہماری زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت لازم ہونی چاہیے، جبکہ دور موجود کے فتنوں نے ہم سے جہاں بہت ساری چیزیں چھین لی وہاں تلاوت کلام مجید بھی چھین لی ہے۔ ہمارا بہت سارا وقت جو ہے وہ ان چیزوں میں گزر جاتا ہے کہ جو چیزیں ہماری زندگی میں کبھی کبھار اور ایک نمک کی شکل کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم جب چھوٹے تھے، بچے تھے، تو کوئی 8 دن کے بعد جو ہے وہ کوئی دادی اماں سے لطیفہ سننے کا جو موقع میسر آتا تھا، ورنہ نصیحت آموز کہانیاں تھیں۔ تو کوئی چھٹی کا دن اور آخری دن تو دادی اماں کو کہا کہ کوئی ایسی بات بھی سنائے، تو وہی 5 7 10 15 چیزیں تھیں جو بار بار آتی تھیں، اور اس کے اندر بھی کوئی تربیت، کوئی چیزیں چھپی ہوتی تھی۔ لیکن آج کتنوں کا وقت جو ہے کہکہوں میں بیت جاتا ہے، اور زندگی کتنی بے ترتیب ہو گئی ہے، غیر منظم ہو گئی۔ یہ جو نماز ہے یہ بھی اللہ کے ذکر کی ایک صورت ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضری لگوانے آتے ہیں۔ 5 ٹائم ہم کام چھوڑ کے بھاگ آتے ہیں، گھر چھوڑ کے بھاگ آتے ہیں، ہم کھیل کے میدان میں ہوں تو بھاگ آتے ہیں، ہم دوستوں میں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہوں تو بھاگ آتے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہو تو اٹھ کے بھاگ آتے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہوں تو چھوڑ کے بھاگ آتے ہیں، شادی میں ہو تو چھوڑ کے بھاگ آتے ہیں۔ تو 5 مرتبہ ہم سارے کاموں سے جس بھی نوعیت کا کام کیوں نہ ہو، امور سلطنت سر انجام دے رہے ہوں، یا اپنے بچوں میں بیٹھے ہوں، یا بیوی کے ساتھ بیٹھ کے ملاعبت کر رہے ہوں، یا کھیل کود میں مصروف ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ، یا اہم ترین کاموں میں لگے ہوئے ہوں، ہم جو بھی کر رہے ہوں سب چھوڑ کے 5 مرتبہ آ کے رب سے کہتے ہیں مالک یہ کام کاج دنیا کے یہ تو ہمارے ذمے ہیں، لیکن ہم حاضری لگانے آئے، ہم تیرے ہی بندے۔ تو یہ گویا اپنی وفاداری بتانے آتے ہیں، اور یہ عرض کرنے آتے ہیں کہ مالک ہم تجھے فراموش نہیں کیا، تجھے بھولے نہیں ہیں۔ تو اس لیے نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ بن گئی۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے۔ تو پھر جب بندہ اس کو یاد آ رہا ہو اور بندہ اسے یاد کر رہا ہو تو پھر درمیان میں کوئی چیز اور مخل نہیں ہونی چاہیے۔ تو یادوں کا ہجوم اس طرح کا ہو کہ رکوع ہے، قیام ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، استراحہ ہے، کچھ بھی ہے، ہر حالت کے اندر اس کی یاد کا غلبہ نماز کے اندر ہو، اور نماز کی حقیقت کو، عبادت کی حقیقت کو حدیث جبریل میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم 5، مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں، اور ان کا ادا کرنا ان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ سب سے پہلا حق رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ جب کوئی السلام علیکم کہے تو اس کا جواب وعلیکم السلام سے دیا جائے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر کہا جائے تو یہ ایک احسن طریقہ ہے سلام کے جواب کا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مکتوب لکھے، کوئی خط لکھے، یا آج کل یہ جدید ذرائع ہیں میسج کے، تو اس کے ذریعے کسی کو سلام لکھے تو اس کا بھی وہ جواب دے۔ اللہ کے محبوب نے ہمیں سلام پھیلانے کی ترغیب دی ہے، افشوا السلام، فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، چونکہ سلام میں ہم ایک دوسرے کو ضمانت دے رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم، تمہیں سلامتی ہو۔ تو جب میں یا آپ کسی کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو گویا ہم اپنی جانب سے اسے اطمینان دلا رہے ہوتے ہیں کہ تیری عزت، تیری آبرو، تیرا مال، تیری جان میری جانب سے محفوظ ہے۔ تو وہ آگے سے کہتا وعلیکم السلام، میرے بھائی اگر تیرے یہ جذبات ہیں اور تو مجھے سلامتی کی ضمانت دے رہا ہے تو وعلیکم السلام، میری جانب سے تمہیں بھی ضمانت ہوئی کہ تیری عزت، تیری آبرو، تیرا مال میرے سے محفوظ ہے۔ تو گویا یہ تحیت المسلم جو
سلام کی صورت میں ہمیں رواج دینے کا، عام کرنے کا کہا گیا ہے، تو یہ ایک مطمئن اور پرامن معاشرت کی تشکیل کا ذریعہ ہے۔ جب ہم صرف زبان سے نہیں بلکہ ہم پورے عزم کے ساتھ اور جو کہا جا رہا ہے اس کے مفاہیم کو اور مطالب کو جانتے سمجھتے شعوراً السلام علیکم کسی کو کہہ رہے ہوں، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کی آبرو اور عزت پر حملہ آور ہو سکیں، کیونکہ ہم سلامتی اور امان اسے دے چکے ہیں، اور وہ بھی جب آگے سے کہتا ہے تو ہمیں اس کی جانب سے بھی بے فکر ہونا چاہیے۔ اگرچہ ہم نے یہ ساری چیزیں دور موجود میں رسمی بنا لی ہیں، سلام بھی لے رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کی جڑیں بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں حقیقی معنوں میں سلام کی مقصدیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ مقصدیت یہی ہے کہ ہم کسی کو امان دے رہے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں سلامتی کی، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس پر بہت زور دیا ہے کہ سلام کو عام کیا جائے۔ تو ایک تو مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ دوسرا حق وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ چونکہ مریض جب مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ بیماری کے ساتھ ساتھ وہ ایک تنہائی محسوس کرتا ہے، اور اس وقت اس کی جب دلجوئی کی جاتی ہے تو وہ دلجوئی اس کی آدھی بیماری کو درست کر دیتی ہے۔ البتہ یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ مریض کے پاس جا کے اتنی دیر بیٹھنا کہ اس پر بھاری پڑ جائے اور اس کو تکلیف پہنچے، اس سے گریز کیا جائے۔ افضل العیادہ سرعۃ القیام، سب سے افضل عیادت یہ ہے کہ بہت کم وقت مریض کے پاس بیٹھا جائے، جلدی اٹھ کے آپ چلے جائیں، تو یہ افضل ترین عیادت ہے، نہ کہ وہاں دھرنا دے کے بیٹھ جائیں اور وہ بیچارے تنگ پڑ جائیں۔ بالخصوص ہاسپٹلس کے اندر جگہ بھی کم ہوتی ہے اور وہ بار بار اٹھا بھی رہے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ بس ادھر ادھر کی بات میں بہت وقت لگا دیتے ہیں۔ جائیں، دلجوئی کریں اور دعائیں دیں، اور اللہ کے حضور بھی ملتجی ہوں کہ اللہ اسے اپنی جناب سے کامل شفا اور اپنی رحمتیں اس کا مقسوم فرما۔ تو دوسرا حق مسلمان کا مسلمان پر یہ ہے کہ عیادت المریض، اور تیسرا حق یہ ہے واتباع الجنائز، وہ جنازے میں حاضر ہونا۔ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو ارشاد فرمایا تیسرا حق مسلمان کا واتباع الجنائز، جنازوں کے اندر شامل ہونا ہے۔ جتنے قدم جنازوں میں شامل ہوا جاتا ہے اتنے قدم نیکیاں اور گناہوں کی معافی اور اللہ کی رحمتوں کا حصول ہوتا ہے، اور یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ یہ اس کا آخری پروٹوکول ہے اس دنیا کے اوپر۔ جب وہ جا رہا ہے تو اس کے جنازے میں لوگ ہوں، تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کو رخصت کریں، اس کے لیے دعائیں کریں اللہ کے حضور اس کی مغفرت اور بخشش اور اس کے لیے خاص رحمتیں اس کے حضور سے طلب کریں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب ہم جنازے کی دعا پڑھتے ہیں تو یہ صرف مرنے والے کے لیے نہیں پڑھتے، یہ اپنے لیے بھی ہم اللہ سے بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ مغفر لحینا و میتنا، مرنے والے کے لیے تو بعد میں مانگ رہے ہوتے ہیں، پہلے ہم اپنے لیے اللہ سے غفران و رحمت کی آرزو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہماری دعاؤں سے مرنے والے کی مغفرت ہوتی ہے تو ہماری پہلے ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جنازوں میں شامل ہو کر کے اور ان لوگوں کو سپرد خاک کرنے کی سعادت ہمیں پانی چاہیے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جنازے سے ہی واپس آنا چاہے تو وہ وارثوں سے اجازت لے کے واپس آئے، اور اگر وہ قبر تک گیا ہے تو پھر واپس آتے ہوئے اس کو وارثوں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر تیسرا حق ہے جو حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا۔ چوتھا حق مسلمان کا مسلمان پر واجابۃ الدعوہ، دعوت کو قبول کرنا۔ شادی کی دعوت ہے، ولیمے کی دعوت ہے، تو اس کو قبول کیا جائے۔ ہاں علماء نے کہا کہ اگر اس میں منکرات ہوں، کوئی خرافات وہاں ہوں، تو ایسی دعوت کو رد کر دینا چاہیے۔
یا آپ کی پہلے سے کوئی مصروفیت ہے کہ آپ اس دعوت کو قبول نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ وہ پہلے سے طے شدہ آپ کا جو شیڈول ہے وہ متاثر ہوگا، اور آپ کے وعدے اور آپ کی مصروفیات طے شدہ پہلے سے ہے، تو پھر بھی اچھے طریقے کے ساتھ معذرت کی جائے، اور اگر وقت ہو تو پھر ضرور جانا چاہیے۔ وقت نہیں ہے تو پھر ایک معقول عذر ہے، اور اگر وقت ہے بھی تو پھر بھی نہ جانا یہ تکبر کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو مومن کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، یہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر چوتھا حق ہے۔ پانچواں حق و تشمیت العاطس، کسی نے چھینک ماری تو اس نے الحمدللہ کہا تو اس کے جواب میں یا رحمک اللہ کہے، تو یہ باقاعدہ باقی حقوق کی طرح مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے، اور اس کو ادا کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت صحیح مسلم میں ہے، اس میں جو ایک چھٹا حق بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ، کہ اگر تم سے وہ کوئی نصیحت طلب کرے، کوئی مشورہ مانگے تو تم اس کو اچھا مشورہ دو، اس کو نصیحت کرو، اس کی خیر خواہی کرو، اور وہ پورے خلوص کے ساتھ تم اس کی دلجوئی بھی کرو، اور جو تم سمجھتے ہو اس کو ضرور اچھا مشورہ دو۔ اس میں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ کسی معاملے میں مہارت نہیں رکھتے تو کسی ماہر کی طرف اس کو منتقل کریں۔ بعض اوقات یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، اور کسی نے کسی معاملے میں مجھ سے کوئی نصیحت طلب کی یا کوئی مشورہ مانگا، تو میں نے یہ سمجھا کہ اب میرے اوپر لازم ہے، اور میں نے جو میرے ذہن میں آیا میں نے اس کو بتا دیا، تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اگر میں کسی امر میں تجربہ کار ہوں یا اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے تو میں اس کے مطابق اس کی صحیح خلوص کے ساتھ رہنمائی کروں، نتیجہ اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن اگر مجھے علم ہی نہیں ہے یا میں اس عنوان سے کوئی تجربہ ہی نہیں رکھتا ہوں، تو پھر مجھے ایسے شخص کی طرف جو میرے علم میں ہو اور وہ اچھا مشورہ دے سکتا ہے تو اس کی طرف اس کو منتقل کرنا چاہیے۔ تو یہ 6 حق ہیں ایسے حدیث پاک میں جو مسلمان کے اوپر لازم اور واجب ہیں۔ دیکھو، باپ بیٹے کو محبت کرتا ہے تو اس کی محبت شفقت کا ایک عجیب رنگ ہے، بیوی اور شوہر کی محبت کا رنگ اور ہوتا ہے، استاد اور شاگرد کی جو محبت ہے اس سے انتقال علم ہوتا ہے۔ استاد کی محبت کیا ہوگی؟ جوہر قابل بنانا۔ باپ کی محبت کیا ہوگی؟ مادی ضروریات کی تکمیل کرنا اور تربیت کرنا۔ ہر محبت کا ایک رنگ ہوتا ہے، ہر محبت کی ایک کیفیت ہوتی ہے، مختلف شخصیات کی محبت مختلف ہوتی ہے، پھر اللہ کی بندے سے محبت کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ سنیے پھر تو علماء نے کہا وہ محبت اللہ تعالیٰ الی عبدہ ایصال الخیر لہ والتکریم، اللہ کی محبت بندے سے یہ ہے اس کی جھولی میں خیر ڈالنا۔ ماں اور باپ دونوں کی محبت میں بھی فرق ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی جو محبت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت یہ ہے کہ وہ بندے کی جھولی میں خیر ڈالتا ہے، اس کو توفیقات خیر نصیب فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے رحمتوں کے در کشادہ کرتا ہے۔ تو یار جب اللہ کی محبت کا یہ رنگ ہے تو پھر آپ کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ رسول اللہ کی محبت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ کی محبت گناہ گاروں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جانا۔ محبت کے کئی روپ ہے، کوئی ایک روپ ہو تو بتائیں، ایک رنگ ہو تو اس کو بیان کریں۔ حضور کی محبت کے اتنے رنگ ہیں۔ مبتلائے درد ہو کوئی عذر روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ اللہ عزیز علیہ ما انتم، تمہارا مشقت میں مبتلا ہونا اس نبی پر گراں گزرتا ہے، نبی بے تاب ہو جاتے ہیں، نبی بے چین ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی محبت بندوں سے کیا ہے کہ وہ بندوں کے لیے رحمت کے، ایصال خیر کے اور اس کی عزت افزائی کے دروازے کو شادہ فرمائے۔ تو فرمائے 2 کلمے جو ہیں وہ اللہ کو، رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، چونکہ تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب ہے، تو اس لیے یہاں رحمان لایا گیا کہ دیکھو اتنے عمل سے اتنا بڑا ثواب، کہا یہ رحمان کی ہی شان ہو سکتی ہے۔ حضور فرمایا ایک بندہ صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 1 کی رات دیا جاتا ہے۔ ایک ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو بھی 1 کی رات دیا جاتا ہے۔
اور ایک عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس سے بھی کم وقت، اس کو 2 قرات دیے جاتے ہیں. تو میں پہلی مثال عیسائیوں کی ہے، دوسری یہودیوں کی ہے، تیسری میری امت کی ہے. اللہ اکبر. کہ وقت تھوڑا ہے لیکن اجر جو ہے وہ 2 عطا کیا گیا. یہودیوں نے کہا کہ ہمارے لیے اتنا تھوڑا، کہا تمہیں تو پورا ہی ملا ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہے. تو یہاں پہ رحمانی بنتا ہے. خفیفتان علی اللسان، اور زبان کے اوپر وہ بہت خفیف ہے. اس نے اجر اتنا زیادہ رکھا لیکن اس اجر کے لیے جو کلمات بولنے ہیں وہ بھی مشکل نہیں رکھے، ان کے اندر وہ الفاظ شدت نہیں رکھے، حروف رخوت رکھے ہیں، نرمی والے، آسانی والے. چونکہ زبان ہی نہ تھکے تمہاری، بولتے رہو، اس کی تسبیح پڑھتے رہو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جب پڑھو گے تمہاری زبان کے اوپر کوئی شکل آئے گا ہی نہیں ہے. زبان کے اوپر جو کتنے خفیف ہیں، کوئی بوجھ نہیں لگتا ایسے ہی زبان سے. ثقیلتان فی المیزان، اللہ اکبر، میزان پر وہ ثقیل ہیں. اور وہ لفظ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر. اب سبحان اللہ و بحمدہ، تو سبحان کیا ہے؟ یہ تنزیہ ہے. ہر نقص، کمزوری، عیب کو اللہ تعالیٰ سے دور کیا جائے، یہ ہے اس کی شان. اور اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں اس کی حمد کے ساتھ جو اس کے کمالات جمال ہیں اس کو ان کے ساتھ جوڑا جائے. یعنی وہ چیزیں جو نقص بن سکتی ہیں ان سے دور کرنا، یہ تنزیہ ہے. اور پھر یہاں حمد میں انہی چیزوں کو جو چیزیں اللہ کی شان کے لائق ہیں ان کو اللہ کے ساتھ منسوب کرنا، یہ تحمید کا رنگ ہے. اور فرشتوں نے بھی کہا تھا نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ بولتے ہیں. اور حمد اور تسبیح یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں دونوں. تو اللہ جل شانہ سے ان صفات کی نفی کر دی گئی جو سلبیاں ہیں. کوئی کمزوری، کوئی کجی، ہر سو سے جس کو عیب کہا جا سکتا ہے اس کی اللہ سے نفی کر دی گئی. اگر تنزیہ کی گئی ہے سبحان سے تو پھر تحمید کے ساتھ اس کے حسن کو بھی بیان کیا گیا. تو اس لیے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ وہ کلمات ہیں جن کلمات کی تلاوت کے ساتھ اللہ کی رحمت ہم سب کا مقسوم